السلام علیکم۔ مجھ سے بہت سے دوستوں نے سوال کیا کہ کورونا کی جو ہوم آئسولیشن گائیڈ کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں نے بچوں کے لیے کوئی واضح ہدایات پر مشتمل ویڈیو الگ سے کیوں نہیں بنائی۔ تو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بچوں کے لیے بھی وہی احتیاط ہے جو بڑوں کو کرنی چاہیے۔ ہاں، غذائیں اور دواؤں کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بچوں کے حوالے سے جاننا ضروری ہیں، اور بچوں میں یہ میں بتاتا چلوں کہ کورونا وائرس کی بیماری پھیلنے کے حوالے سے ابھی تک واضح طور پہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس عمر تک کے بچے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، چونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اور ابھی اس پہ بہت سا کام جاری ہے۔ کورونا کے حوالے سے کچھ کیسز بچوں کے آئے ہیں، اور ان میں زیادہ تر بچے وہ تھے جن کو یہ انفیکشن ان لوگوں سے یعنی ان بڑوں سے لگا جو کورونا وائرس کا شکار تھے، جیسے کہ خاندان کے کسی بڑے کو انفیکشن ہوا اور اس کے کھانسنے چھینکنے سے یا اس کے کانٹیکٹ سے وہ بچہ بیمار ہوا، اور اس وائرس سے زیادہ تر جو بچوں کو انفیکشنز ہوئے ہیں وہ بڑوں کی نسبت کم ہوئے ہیں۔ وہ انفیکشن ہلکی تھی، لیکن کچھ بچے اس سے زیادہ سیریس حالت میں بھی ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب اس وائرس سے انفیکٹ ہوئے بچے کو کئی ہفتے گزر چکے تھے، یعنی ابتدائی انفیکشن کے کئی ہفتوں کے بعد بچوں میں اس کی سیریس کمپلیکیشنز دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ پینڈیمک میں بچوں کا خاص خیال رکھا جائے اور انہیں ہرگز آپ باہر نہ لے کر جائیں۔ گھر میں صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اگر آپ کام سے آئیں تو بچوں کو اپنے قریب فوراً نہ آنے دیں، جوتے اپنے گھر سے باہر اتاریں، نہا کر کپڑے تبدیل کر کے بچوں کے قریب آئیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ماسک اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ وائرس سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں وہ بچوں کی دسترس سے دور رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ماسک کو آپ نے استعمال کیا ہو اور بچہ وہی ماسک اٹھا لے اور اس کی آؤٹر سرفیس یعنی باہر کی سطح سے وائرس جو ہے وہ بچے تک منتقل ہو جائے اور اس سے آپ کا بچہ انفیکٹ ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ بچے کے قریب نہ جائیں، خود کو آئسولیٹ کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے بچے کو باہر لے جانا ضروری ہے تو 2 سال سے اوپر کے سب بچوں کو ماسک پہنائیں۔ میں جانتا ہوں بچوں کے لیے ماسک ملنا مشکل ہے، لیکن بڑوں کے لیے جو دستیاب ماسک ہے اسی کو آپ بچے کو پہنا سکتے ہیں، اور ماسک کی جو سائیڈ والی جو ڈوریاں ہوتی ہیں ان کو آپ گرہ لگا کر چھوٹا کر لیں اور بچے کو وہ پہنا دیں۔ بچوں میں بھی وائرس اسی طرح مختلف چیزوں کو ہاتھ لگانے سے، ایسی سطح جس پر وائرس موجود ہو، بچہ اگر اس کو ہاتھ لگائے اور اس کے بعد وہ ہاتھ اپنی آنکھوں کو، ناک کو یا منہ کو لگا لے تو بچے میں وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بچے کے قریب اگر کوئی بیمار شخص باتیں کر رہا ہے، کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے تو ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے بچے کی سانس میں یہ وائرس جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی اس بات پر بھی ریسرچ جاری ہے کہ کیا پخانے سے یہ وائرس آبادی میں اور خاص کر بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں، جیسے کہ ٹائیفائڈ اور دوسری انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ بھی اسی طرح پھیلتی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں فیکو اورل روٹ کے ذریعے بیماری کا پھیلنا کہتے ہیں۔ بچوں میں بھی اس کی وہی علامات ہیں جیسے کہ بڑوں میں ہوتی ہیں، جیسے گلا خراب ہونا، بخار ہونا، سردی سے بخار آنا، جسم میں درد ہونا، متلی ہونا، بھوک کا ختم ہو جانا، سر درد، ذائقے اور سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا۔ اس کے علاوہ بچوں میں پیٹ کا درد، الٹی یا قے آ جانا، موشن یا اسہال، جلد پر سرخ نشانات یعنی ریش، غنودگی وغیرہ بھی اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کو پوری ہسٹری بتائیں کہ گھر میں یا کہیں بھی کورونا سے متاثرہ کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا جس سے بچے کو یہ انفیکشن لگا ہو۔ اور اس سلسلے میں والدین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان دنوں میں جبکہ یہ کورونا کا جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو ویکسینیشن جو روٹین کی ویکسینیشن ہے وہ کروائیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ بچوں کی ویکسینیشن، ہر قسم کی ویکسینیشن وہ جاری رکھیں۔ بچوں کے جو ویکسینیشن شیڈول آپ کے پاس موجود ہیں اس کے مطابق آپ بچے کو ویکسینیٹ کروائیں۔ ہاں، اگر بچہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اس ویکسینیشن کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے جب تک کہ بچہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائے۔ تمام متعدی بیماریوں کے ٹیکے جیسے خسرہ ہے، ٹی بی ہے، خناق ہے، کالی کھانسی اور پولیو وغیرہ،
اس کی تمام ویکسینیشن آپ کروائیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے بچے کو اگر کوئی بیماری ہو گئی اور ساتھ ہی کرونا کی انفیکشن ہو گئی تو بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ بچے عموماً آرام کرنے سے، پانی کی کمی پوری کرنے سے اور بخار وغیرہ کی دوائی دینے سے ان کے چھوٹے موٹے انفیکشنز تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پیراسیٹامول کا سیرپ ان کی عمر اور وزن کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو اس کے لیے ڈاکٹر ادویات تجویز کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے میں یہاں پر کوئی بھی اینٹی بائیوٹک یا دوائی اس ویڈیو میں تجویز نہیں کروں گا، کیونکہ بچے کو اس کی عمر اور وزن کے حساب سے دوا دی جاتی ہے، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دوا کی خوراک میں ذرا سی بھی زیادتی یا کمی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ بچوں کو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے متوازن خوراک دیں، جس میں 1 سال سے بڑے بچے کو ہر وہ چیز دیں جو آپ کھاتے ہیں، جیسے دودھ، دہی، چاول، پھل، سبزی، دال، گوشت، روٹی وغیرہ۔ بچہ اپنے حساب سے اگر اسے کھانے کی عادت ہے، آپ اسے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں تو بچہ یہ سب چیزیں کھاتا ہے۔ بچے کی نیند کا خیال رکھیں، اور رات کو دیر تک جاگنے سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ویڈیو گیمز کی بجائے بچے کو فزیکل ایکسرسائز اور دوڑنے بھاگنے کا عادی بنائیں۔ بچوں کو بار بار ہاتھ دھونا سکھائیں، پاکیزگی اور طہارت کا سبق دیں۔ امیونٹی بڑھانے کے لیے بچے کو وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے کے ڈراپس بازار میں بے شمار کمبینیشنز میں موجود ہیں۔ وائٹامن اے، ڈی، سی اور زنک کے ڈراپس بھی بازار میں ملتے ہیں، اس کے ساتھ بی کمپلیکس شامل کیا ہوتا ہے، تو اس میں بچے کی عمر کے حساب سے 1 قطرہ بچے کو آپ روزانہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی نیند اگر پوری ہوگی اور بچے کی ہائیڈریشن یعنی وہ پانی وغیرہ پورا پیتا رہے تو بچے کی امیونٹی ٹھیک رہتی ہے۔ صفائی کا خیال لازمی رکھنا ہے آپ نے بچے کا۔ ٹوائلٹ کے بعد بچے کو صابن سے ہاتھ دھونے کا درست طریقہ سکھائیں اور اسے بتائیں کہ 20 سیکنڈ تک کس طرح اس نے ہاتھ دھونے ہیں، اور تقریباً تمام سٹیپس بچے کو سکھائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے شروع میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام سٹیپس تیز کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور جلدی سے 15-20 سیکنڈ کے اندر وہ اپنے ہاتھ دھونا سیکھ جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں ہوتا جو عموماً ہاتھ دھونے کے لیے ہم جو سٹیپس سکھاتے ہیں۔ تو بچے کو کوشش کریں کہ وہ تمام سٹیپس آنے چاہیے۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو سینیٹائزر ساتھ رکھیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے نے کسی سطح کو چھو لیا ہے جیسے ریلنگ وغیرہ، دروازے کا ہینڈل، تو اس کے ہاتھ فوراً سینیٹائز کروائیں۔ بچے کو بتائیں کہ اس نے اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو نہیں چھونا۔ ہجوم سے فاصلے پر رہیں، کم از کم ہر شخص سے آپ کا 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اپنی گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل کے ہینڈل اور دوسری سطحوں کو صاف رکھیں۔ بچے کا تولیہ الگ رکھیں، بچے کا تولیہ دھوتے رہیں اور جلدی جلدی بدلتے رہیں، اور تولیے کو دھوپ میں سکھائیں۔ گھر میں کوشش کریں کہ مہمان نہ بلائیں۔ آج کل لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچے گرمیوں میں اپنے رشتہ داروں کے، ماموں، چچا، نانی، دادی کے گھر جاتے ہیں اور ضد کریں گے، اس وقت بھی بچے، لیکن خدا را اپنے گھروں میں رہنا اس وقت ضروری ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اسی لیے اسکول بند کیے ہیں کہ بچے گھروں میں رہیں اور انفیکشن ایک سے دوسرے کو نہ پھیلائیں، خدا نخواستہ۔ اب میں تفصیل سے آپ کو ان علامات کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ کے بچے میں موجود ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہے، اور فوری طور پر بچے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو تیز بخار ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، نگلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، سانس کی رفتار بہت زیادہ ہے، سردی لگ رہی ہے یا کپ کپی کے ساتھ بخار آ رہا ہے، جسم میں درد ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں درد بتاتا ہے، زیادہ بخار بھی ایسا کہ اسے کئی روز ہو چکے ہوں اور بخار نہ اتر رہا ہو، پیٹ میں درد ہو، الٹی، موشن، جلد پر سرخی یا ریش ہو جائے، ہونٹ سرخ ہو جائیں اور کٹے پھٹے ہونٹ ہوں، بچہ کہے کہ مجھے دکھائی ٹھیک سے نہیں دے رہا، یا سر درد ہو رہا ہے، یا بچہ آپ کو لگے کہ بالکل پیلا پڑ چکا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے بچے کو درست طور پر ٹریٹ کر سکیں۔ بچے کو بخار اتارنے کی دوا جیسے پیراسیٹامول وغیرہ عمر کے حساب سے دیں، اور اپنے ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ ڈاکٹر جو دوائیاں تجویز کرے ان کے استعمال کے باوجود اگر آرام نہ آ رہا ہو
تو آپ نوٹ کریں کہ کہیں بچے کو سانس کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ بچے کی شرٹ یا قمیض اتار کر دیکھیں کہ کہیں بچے کی پسلیوں کے درمیان والا جو گوشت ہے یا جلد ہے وہ سانس کے ساتھ اندر کی طرف تو نہیں کھنچ رہی، یا بچے کے نتنے سانس کے ساتھ باہر کی طرف تو نہیں ہو رہے ہر سانس کے ساتھ، جیسے بچہ مشکل سے سانس لے رہا ہو، بچہ ٹھیک سے بات نہ کر پا رہا ہو یا کنفیوز ہو، آپ کو پہچان نہ رہا ہو، یا عجیب عجیب باتیں کر رہا ہو، یا بچہ نیند سے نہ جاگ رہا ہو، یا بچہ اپنے سینے میں درد بتا رہا ہو، بچے کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، یعنی جلد گیلی ہو اور ٹھنڈی ہو، بچہ شدید غنودگی میں ہو، تو ان صورتوں میں آپ نے دیر نہیں کرنی اور بچے کو فوراً ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر بتا دوں کہ زیادہ تر بچے عام انفیکشنز کا شکار ہی ہوتے ہیں اور کرونا بہت کم بچوں کو ہوا ہے، اور دوائیاں دینے سے بچے عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب میں کچھ ایسی باتیں بھی ان والدین سے کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ ایکسٹرا کیئرنگ ہوتے ہیں۔ 2 سال سے بڑے بچے کو گھر سے باہر شدید مجبوری میں اگر جانا ہو تو اسے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ماسک لگائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض مائیں اتنی احتیاط کرتی ہیں کہ یہ ماسک مسلسل بچے کے چہرے پر لگا رہتا ہے۔ اب بچہ اگر کسی کھلی جگہ جیسے پارک وغیرہ میں آپ کے ساتھ ہے اور دور دور تک وہاں پہ کوئی اور آدمی نہیں ہے تو آپ بچے کا ماسک اتار سکتے ہیں۔ مسلسل ماسک کا استعمال چھوٹے بچوں کے خون میں آکسیجن لیول کی شدید کمی کا باعث بن سکتا ہے اور بچے کو فٹس وغیرہ پڑ سکتے ہیں یا جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ میری اپنی بھانجی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح بعض مائیں اس حد تک احتیاط کرتی ہیں کہ بچہ ماسک پہنے پہنے ہی سو جاتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ سوتے وقت بچے کو ماسک نہ پہنائیں اور بچہ ایسی جگہ سو رہا ہو جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہوں۔ حتی الامکان بچوں کو لوگوں سے یا بیمار لوگوں سے دور رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ بیمار ہے تو کوشش کریں کہ بچے کو علیحدہ واش روم میں لے کے جائیں اور واش روم ڈس انفیکٹ کرتے رہیں، اسے ڈس انفیکٹنٹ سے دھوتے رہیں۔ ڈس انفیکٹنٹ وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کا لنک میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس لنک کو کلک کر کے پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈس انفیکشن کے حوالے سے اور ہوم آئسولیشن کے حوالے سے میں نے بتایا ہوا ہے۔ گھر میں موجود ہر شخص ہاتھ دھونے کا عادی ہو، صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے، اور گھر میں ہر سطح کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، جیسے دروازے کے ہینڈل، لائٹ سوئچ، کھلونے، ریموٹ کنٹرول اور فون وغیرہ۔ بچوں میں بھی کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ ناک اور گلے کے سویب کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے ٹیسٹ اگر ان کی ضرورت پڑے تو وہ خون کے ذریعے کیے جاتے ہیں تاکہ بچے کی بیماری کی درست تشخیص ہو سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو کرونا سے متاثرہ حاملہ خواتین، بچے کی پیدائش اور کرونا کا شکار ماں اپنے بچے کو دودھ کس طرح پلا سکتی ہے، اس سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، دکھ اور پریشانی سے بچائے۔ اپنا اور اپنے خاندان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔